السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کا ہمارا واقعہ ہے ایک شرابی کے جنازے کا، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کے جنازے کا اور ایک اللہ کے ولی کا، جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوں گی، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی اور خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا، اور اس شرابی شخص کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا تھا، اور اس شرابی شخص نے پوری زندگی میں اپنے رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر میں کوئی عبادت نہیں کی اور کوئی سجدہ نہیں کیا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی نزع کا وقت قریب آیا، یعنی کہ اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، اے میری والدہ، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، غفلت میں گزاری ہے، میری ساری زندگی شراب خانے میں ضائع ہو گئی ہے، اے میری والدہ، اب میری ساری زندگی برباد ہو چکی ہے، اور اس زندگی میں نے کبھی بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ اس کو میں نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے، اور ماں اب مجھے لگتا ہے کہ میری نزع کا وقت آ گیا ہے، میری موت قریب ہی ہے، میں جلد ہی مر جاؤں گا، اے میری والدہ، تم سے بس میری یہی التجا ہے، اتنی سی ہی درخواست ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا، اور تم اپنے مرشد کے پاس جا کر میرے لیے سفارش کر آنا میری ماں، کہ آپ کے مرشد پاک میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھائے، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ اے میری والدہ، میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں، اتنا برا انسان ہوں، اتنا عیاش انسان ہوں کہ میری نماز جنازہ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے، کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں آ ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو طاری ہو گئے۔ ماں تھی نا، اپنے اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے ماں۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جا کر عرض کرنے لگی، یا مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا موت کی کگار پر ہے، اے میرے مرشد۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی کہ آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اس مریدہ کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عورت، وہ مر بھی جائے تو بھی میں اس کی جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے، اس نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس شرابی شخص کی ماں روتے ہوئے واپس اپنے گھر آ پہنچی، اور دوبارہ اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آ کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے زندگی میں ایک بار میری بات مان لی ہوتی، ایک مرتبہ بھی میری بات مان لی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا، اور روتے روتے وہ کہنے لگا، میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، کیا بتاؤں تجھے میں، کیا بات ہے میرے بچے؟ تو نوجوان شخص کہنے لگا کہ ماں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہے یا پھر اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش رہی اور ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بیٹے نے رو رو کر پھر سے کہنے لگا کہ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے خداوند قدس نے مہلت دے دی، تجھے میرے رب نے
مہلت دے دی کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس تیرے گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں تو ہی بتا کہ تو مجھے کہاں ڈالے گی، مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ میرے بیٹے، تو نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے ہی جہنم میں نہیں ڈال پائے گی، نہیں ڈالے گی، تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا، جو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھنے والا ہے، تو وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے خاصیت الہی میں آ کر اس نوجوان کے آنسو نکلے، اور اس کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، اور اس نوجوان شخص کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس نوجوان شخص کی ماں زار و قطع رو رہی تھی، اور دوسرا کوئی اس کا رونے والا بھی موجود نہیں تھا، اور پھر ادھر کسی نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ماں نے ان سے کہا، یا مرشد، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا کہ آپ ہمارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئیں گے، لیکن آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں، اب کیسے آ گئے مرشد؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگی تھی تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سو رہا ہے تو ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس نے آخری گھڑی اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں آنسو گرایا، پچھتاوا کیا، گناہ کا احساس کیا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آنسو کے عوض میں اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی ہمارا رب۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اطہر امام آفیشیل کو فالو کریں اور اس پر ہم سے جڑے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم سب سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔